سامعین ناظرین السلام علیکم آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی معلومات کے لیے، آپ کو باخبر رکھنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ پوری دنیا میں کیا کیا مسائل پیدا کر چکا ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں اس کے بے شمار یعنی کہ لوگ اس کا شکار ہوئے اور ہلاکتیں ہوئیں، اور وہ جو اسٹرین ہے اس کو کووڈ-B16 کہا جاتا ہے، کووڈ-B1617 کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کورونا وائرس کی انڈین قسم سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ اور یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر کوئی اس قسم کے حالات پیدا ہوں تو ہمارے ملک میں جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ ان سب کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان میں حالیہ دنوں خلیجی ممالک سے پشاور آنے والی 140 مسافروں کو کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا، یعنی کہ پازیٹیو آیا۔ سول ایوییشن کے مطابق مسافروں کے شور مچانے پر ان کا دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا، جو دوبارہ بھی پازیٹیو آیا۔ اب اس وقت پاکستان میں جہاں کووڈ وبا کی تیسری لہر کے نتیجے میں نئے کیسز میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، وہیں حکام کو خدشہ ہے کہ دیگر ممالک کی طرح کئی خلیجی ممالک سے آنے والی پروازوں کے ذریعے کووڈ وبا کی انڈین قسمیں B1617 پاکستان میں نہ پھیل جائے۔ لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ اگر کووڈ وبا کی انڈین قسم پاکستان پہنچی ہے تو اس بارے میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ اور آیا سفری پابندیوں سے وبا کا ملک میں داخلہ روکا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے BBC کو بتایا کہ کسی بھی وبا کی موجودگی کے بارے میں شواہد کے ذریعے تصدیق کی جا سکتی ہے، لیکن مکمل طور پر اس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی ثبوت یا شواہد موجود نہیں کہ پاکستان میں انڈین ویریئنٹ موجود ہے، لیکن یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو کچھ دن بعد بدل بھی سکتی ہے۔ اگر ایک ماہ پہلے ہونے والے واقعات کو دیکھیں تو حکومت پاکستان کی طرف سے باہر ممالک سے آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ان پروازوں کی تعداد 20% تک کر دی گئی تھی، یعنی کہ جو پروازیں باہر سے آ رہی تھیں ان کی تعداد کو محدود کر دیا گیا، اور صرف 20% پروازیں اور فلائٹس آ سکتی تھیں۔ ان 20% پروازوں میں اور فلائٹس میں بھی ہر روز 12,000 مسافر پاکستان پہنچتے ہیں۔ یہ وہ مسافر ہیں جو پاکستانی شہری ہیں اور جو مختلف ممالک میں اس پابندی کے لگنے سے پہلے موجود تھے، جن کو اب پاکستان واپس لایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان براہ راست پروازوں کا سلسلہ کافی پہلے سے ہی بند ہے، تو اس دوران خلیجی ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور دیگر ممالک سے پہنچنے والے مسافروں کے ذریعے B1617 پاکستان پہنچنے کا چانس ہے، لیکن ان کے مطابق انڈین ویریئنٹ کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے پاکستان آنے والے مسافروں کے ٹیسٹ ہونا لازمی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا اقدامات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان بتاتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو چند اقدامات کر رہا ہے ان میں پروازوں کو محدود کرنا، ٹریکنگ
اینڈ ٹریسنگ کے ذریعے مسافروں کا کھوج لگا کر انہیں کوارنٹائن کرانا، سیمپلنگ اور سیکورٹنگ کے ذریعے وبا کے موجودگی کا پتہ لگانا اور ویکسین لگانے کے عمل شامل ہیں۔ اب یہاں یہ معاملات تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت ہونے والی ٹیسٹنگ وبا کی موجودگی کے بارے میں تو بتا سکتی ہے، لیکن ملک میں وبا کی کون سی قسم گردش کر رہی ہے یہ جانچنے کے ذرائع کافی محدود ہیں۔ انڈیا میں حالیہ دنوں میں ہونے والے جینوم سیکوینسنگ جسے سادہ الفاظ میں وائرس کی قسم جانچنے کا عمل بھی کہا جا سکتا ہے، سے پتہ چلا ہے کہ انڈیا میں B1617 باقی قسم کے کووڈ پر غالب آ چکا ہے۔ اس وقت انڈیا میں اس قسم کا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہاں کی حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جسے سلجھانے کے لیے وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی اگر مثال لیں تو وہاں پر کووڈ کی یہ نئی قسم پھیلنے کے بعد تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ وہاں پر پہلے سے موجود کووڈ کی مختلف اقسام کو برطرف کر رہا ہے اور ہفتوں کے دوران 2 گنا زیادہ افراد کو متاثر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے اس بارے میں کہا کہ آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اس وقت میں آپ کو سڑک کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ گاڑی ہے، لیکن یہ کون سے ماڈل کی ہے یہ ہم اس وقت پتہ نہیں لگا پا رہے۔ اب یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ B1617 نہیں پھیلے گا۔ رانا جواد اصغر وبائی امراض کے ماہر ہیں اور گلوبل ہیلتھ اس کے ساتھ بطور ایکسپرٹ منسلک ہیں۔ ان کا کام حکومت کو وبا کے نئے اور بدلتی اقسام سے متعلق اقدامات اٹھانے کے بارے میں تجاویز دینا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں جینوم سیکوینسنگ برائے نام بھی بمشکل ہو رہی ہے اور انڈیا میں بھی یہ صرف 1% تک استعمال کی جاتی ہے، جبکہ برطانیہ میں 5% تک ہونے کی وجہ سے یہ ہر وقت پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنے فیصد آبادی میں نئی قسم کا وائرس موجود ہے۔ تو اگر حکومت کہتی ہے کہ یہاں کووڈ کی انڈین قسم موجود نہیں، یہ اس لیے صحیح ہے کیونکہ اب تک سیمپلنگ میں سامنے نہیں آیا، لیکن اگر دنیا کے 44 ممالک میں یہ پھیل چکا ہے تو یہ باقی جگہوں تک جلد رسائی حاصل کر لے گا، کیونکہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ یہاں نہیں آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی طریقہ کار اس کے متعلق ہیں سیمپلنگ کرنے کے اور جینیٹک سیکوینسنگ کرنے کے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اور اپنے جو سسٹم ہیں، ہمارے جو سسٹم ہیں، پاکستان میں جو سسٹم ہے، ان کے اندر یہ سب چیزیں داخل کی جائیں اور جو سیمپلنگ کی جاتی ہے ان کے ٹیسٹ کیے جائیں کہ وائرس کی کون سی قسم موجود ہے۔ اگر اس قسم کے معلومات ہو سکیں گی تو ہم بہتر طریقے سے اس کو پہلے سے ہی اپنے ملک میں کنٹرول کر سکیں گے۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ پورے ملک میں اگر یہ وبا کی صورت میں یہ نئی قسم آ جائے اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ملک میں بھی یہ انڈین ویریئنٹ آ چکا ہے اور ہم کس طرح اس کو کنٹرول کر سکیں گے، کیونکہ برابر کے ملک میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں اور کس قسم کے مشکلات پیش آ رہی ہیں اور کس طرح لوگ جو ہے نا پوری معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پہلے سے اقدامات لے کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش